السلام علیکم. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. منور رمضان کی خصوصی نشریات جاری ہیں اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی اہم شخصیت. چاہے حیدرآباد کے حوالے سے بات کی جائے، حکومتی سطح پر عوام الناس کے لیے کسی بھی ایشو پر بات اٹھانے کی آواز کی جائے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف، ٹکٹ ہولڈر NA 226 سے، سماجی رہنما بھی ہیں جمشید علی شیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سر، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کے بعد عوام میں ایک جوش و جذبہ تھوڑا مختلف تھا. جب اقتدار آیا اس کے بعد کچھ چیزیں تبدیل ہوئی. جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا رول ہے، I'm not talking about only حیدرآباد، like overall پاکستان، بھائی وزیر اعظم ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، تو لوگوں کی کیا خواہشات پوری نہیں ہو سکیں یا ان امیدوں پر حکومت پورا اتر نہیں سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھا جائے تو ایک بے صبرا ہوتا ہے، اس کو ایک ہر چیز کی ایک جلد بازی بھی ہوتی ہے، یا ایک ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اب آتے ہی یہ کام ہو جائے گا. اور لیکن جب بندہ اس فیلڈ میں اترتا ہے یا ایک طریقے سے کام شروع کیا جاتا ہے تو پھر ہرڈلز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی یہ بھی مسئلہ ہے. ہم تو ایک مسئلہ سمجھ رہے تھے لیکن 10 مسئلے پہلے سے تیار جڑے ہوئے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ان مسئلوں کو صحیح کریں گے تو پھر اس مسئلے پر آئیں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہوئیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ جو ایک امید تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ راتوں رات کوئی انقلاب آ جائے گا تو وہ تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ گریجولی جو ہے اس راستے پہ نکلے ہم. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کے دوران بھی اور اس سے قبل بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، اچھا میں بڑا معذرت چاہتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں عموماً ایسے سوال نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ لوگوں کے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہونا اور ایڈریس ہونا بڑا ضروری ہے. تو کیا لیڈرشپ سے کمیونیکیشن گیپس پیدا ہوئے ہیں، یا پھر ظاہر ہے آپ ایک پارٹی میں ہیں اور آپ کی اس پارٹی کے علاوہ بھی اس شہر کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں، تو کیا آپ نے کوئی تجاویز پیش کی ہیں یا کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو ایڈریس نہ ہو پائی ہو جو آپ اس شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، جو سب سے اہم چیز جو ایک سمجھنی ہوگی کہ تبدیلی کا جو سفر تھا وہ سندھ میں آ کے رک گیا. وہ سندھ میں اس طریقے سے ہماری کہہ لیں آپ کے حکومت نہیں ہے ہماری، اور 18ویں ترمیم پھر بہت سارے اقدامات کے آڑے آتی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے بھی لوگوں میں ایک مایوسی ہوئی کہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب اور KPA میں کس طریقے سے اقدامات ہو رہے ہیں. صحت کارڈ کا اجرا بہت بڑی ایک چیز ہے، شیلٹر ہومز، یہ ساری چیزیں احساس پروگرامز کا چیزیں ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے سندھ کے اندر نہیں داخل ہو پاتی. احساس پروگرام کا تو خان صاحب نے بہت زیادہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی 12,000 روپے ہر خاندان کو ملے اور بلا تفریق ملے. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ کو کسی سیاسی سفارش کی ضرورت ہو یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، جیسا کہ کلچر ہے ہمارے پاکستان میں، اس سے بالا تر ہو کے تاکہ وہ ایک ووٹ بینک کریٹ ہوتا رہے. لیکن ووٹ بینک کا نہیں سوچا، اس میں یہ سوچا کہ چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، خاندان اگر وہ مستحق ہے تو اس کو دیے گئے. ٹھیک ہے. اور اس فیصلے سے میں آپ کو بتاؤں پارٹی کمزور بھی ہوئی ایک طریقے سے، لیکن عمران خان کا یہ ویژن نہیں ہے کہ وہ جو ہے اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں. یہ وہ لیڈر ہیں جو اگلی نسل کا سوچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن ہم جیتے نہ جیتے، کیونکہ ہماری پارٹی سے یہ آواز اٹھی کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس ٹینیور میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا ویژن بہت زیادہ ہے. ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو، کیونکہ یہ لوگ تو ہمیں گالیاں بکتے ہیں، ہمارے خلاف جاتے ہیں، انہی خاندانوں کو پھر 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں. تو اس چیز سے بالا تر ہو کے عمران خان نے کام کیا، اور پھر ہم نے بھی پھر اسی چیز کو اپنایا کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں ہم نے جب راشن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تو ہم نے اس چیز سے بالا تر ہو کے اپنے کارکنوں کو ہدایت دی تھی کہ چاہے وہ گھرانہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھو یا کسی بھی وابستگی ہو ان کی، آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے میرٹ دیکھنا. اگر وہ مستحق ہیں تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اگر دین اسلام کی تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں تو خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں کچھ ایسی اگزامپلز نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے کوئی اگر ایک کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو اس کا جواب میں نے دینا ہے. بالکل. جب ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، تو نہ صرف پیاس سے بلکہ بھوک سے، بے روزگاری سے،
لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جی ہاں. لوگ اس کووڈ جو یہ اس وقت ایک وبا پھیلی ہے پورے پاکستان میں, یہ وبا بھی ہے. مطلب اگر میں فیکٹرز کاؤنٹ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کاؤنٹلیس فیکٹرز ہیں کہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, جو اچھے دماغ ہیں وہ نکل کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں, وہاں پہ روزگار ڈھونڈنے جا رہے ہیں, تعلیم وہاں سے حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو اگر غربت ختم نہیں ہوئی تو جیسے سوشل میڈیا کی آپ بات کریں, آپ کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ یوتھ کی ہے, پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, اس وقت جو سوشل میڈیا پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرنے سعودیہ جائے, پڑھائی کرنے باہر جائے, گھومنے وہ کہیں اور جائے, لیکن اس کی قبر جو بنے وہ پاکستان میں بنے. تو کیا پاکستان کو قبرستان کا رخ دے دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نئی نسل کا سوال ہے. تو مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کے کانسیپٹ سے اگر میں کمپیئر کروں تو کیا اقدامات ہونے لگے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی, ہم سب کی دعا ہے, ہم یہ ہماری مٹی, ہماری دھرتی, ہماری ماں ہے, تو یہیں پر رہنے کے لیے وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہوں گے کہ یہ حکومت انشاءاللہ تعالی بہت جلد پورے کرے گی؟ دیکھیں, ریاست مدینہ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نے ایک طویل جد و جہد کری, تکلیفیں جھیلی, اپنے جان سے مال سے قربانی دی, تو پھر کہیں جا کے ریاست مدینہ بنی. تو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں اگر ایک شخص نے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر اس ملک میں ریاست مدینہ کی بات کری ہے تو وہ ایک دن میں نہیں امپلیمنٹ ہوگا. وہ ایسا ہی ہے, اس کے لیے ایک جدوجہد اسٹارٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جو احساس پروگرام اسٹارٹ ہوا, شیلٹر ہوم اسٹارٹ ہوا, یہ سارا اسی کی تو کڑی ہیں. اس سے پہلے کس حکومت نے جو ہے اس طریقے سے غربا کا سوچا کہ ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں, کس نے سوچا ان کے بارے میں؟ شیلٹر ہومز ہیں, پھر کسی شہر میں لنگر کا اجرا کیا گیا, تمام چیزیں ہیں. پھر جو ہے آپ کا احساس پروگرام کے ذریعے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, 12,000 روپے خاندانوں کو دیے گئے ایک مشکل وقت میں, جبکہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا. اس کے بعد ابھی دیکھیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں, ہم نہیں کہتے کہ ہم تو گورنمنٹ کے سائڈ سے حکومت کے ایک نمائندے ہیں, لیکن آپ ایک جا کے بینکوں سے پتہ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی کبھی کوئی اسکیم نہیں آئی جس میں کہ ایک ایسے گھرانوں کے بارے میں سوچا ہو جو 20 سال سے 25 سال سے کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس اپنی چھت نہیں ہے. بہت بڑا ریلیف ہوگا, بہت بڑا ریلیف ہوگا, اور یہ انقلاب لے کر آئے گا. یہ اگر اس پہ پوری طریقے سے بینک سپورٹ کرنا شروع کر دے, بینکنگ کے جو لوگ ہیں وہ ایمانت داری سے کام کرنا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں یہ بہت بڑا انقلاب لے کر آ جائے گا یہ انشاءاللہ. چلیں, irrespective آف پولیٹیکل پارٹی اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, لاسٹ ایئر کا جو رمضان رہا پاکستان میں, اس میں بہت لوگ جو مخیر حضرات تھے جو دیا کرتے تھے, ان کے حالات تبدیل ہوئے, وہ لینے والوں کی فہرست میں آ گئے. تو اس میں کیونکہ ظاہر ہے آپ سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں, اس میں کیا آپ کی ایکٹیویٹیز رہیں؟ اچھا, اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی آ کے ایڈورٹیزمنٹ کریں. اس کے جواب کا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ذرا سی ترغیب ہم دلا دیں. تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کر دیا یا میں کر دوں گا, تو یہ غلط ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایک لقمہ بھی دے سکیں. یہ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ زیادہ, لیکن آپ کو اپنی نیت کرنی ہوتی ہے. میں جب بتاؤں, ہم نے جب لاسٹ ٹائم ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن ہم نے ارادہ کیا, اور اس ارادے کے نتیجے میں ہم نے پہلے جو ہمارا سٹیپ تھا 70 بیگس ہم نے اپنے طور سے سٹارٹ کیے, 70 صرف. اس کے بعد وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئے. اگلے دن 100, 200, 300, اور وہ کیسے ہو رہا تھا ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. یہ اللہ کی ایک مدد تھی. تو وہ نیت شامل تھی اس میں, صاف نیت. تو یہ تو اللہ کی رزق, تو اللہ کا وعدہ ہے. انسان تو بڑا ایک کہتے ہیں خود غرض ہے اور کنجوس ہے, یہ تو کر بھی نہیں سکتا ہے. تو اللہ کا ایک وعدہ ہے, تو اس لیے غنی تو وہ ہے, وہاب تو وہ ہے, قہار تو وہ ہے, جو ہے رازق وہ ہے. بالکل اس میں کوئی وہ نہیں. تو یہ نیت ہوتی ہے, بس آپ نیت کریں, اچھی نیت کریں, اور جو ہے اسٹارٹ ہے نا وہ گھر سے لیا جاتا ہے. بالکل. مثال کے طور پہ اگر میری ایسی نیت ہے اور میں سوچوں یار پہلے آپ کر دیں, تو نہیں ہوگا کام. ایسا ہی ہے. میری نیت ہے تو پہلے بھلے مجھے 1 روپیہ کیوں نہ اپنا لگانا پڑے, پہلے مجھے اپنے سے اسٹارٹ دینا ہے, پھر باقی اللہ کے اوپر آپ توکل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بڑا خوبصورت ایک گفتگو کا ایک سلسلہ چلا, اور میں نے ابھی یہ سمجھیے کہ
جو جمشید علی شیخ صاحب ہیں، ان کو مزید ان سے کچھ ایسے سوالات ہوں گے، اور کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں جو حیدرآباد سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں. منور رمضان منور رمضان کی برکتیں ہیں بے شمار، رحمت، مغفرت اور نجات. بنائے اپنا ہر سحر اور افطار یونیک، کیونکہ اجوا ہے یونیک. Presenting unique batteries, top-notch materials for matchless quality, magic eye indicator for easy maintenance, powerful grid made of high-quality lead alloy, unique excellence and world-class standards. Unique batteries, the power is here. Unique और आप हमेशा का साथ. منور رمضان منور. السلام علیکم. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. منور رمضان کی خصوصی نشریات جاری ہیں، اور جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ضلع صدر پاکستان تحریک انصاف جناب جمشید علی شیخ صاحب. جمشید صاحب، کچھ سوالات ہم نے آپ کی پولیٹیکل لائف، پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے کیے. اب جو سوال ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ سوالات ہیں عام لوگوں کے، عام جو شخص کاروباری زندگی سے وابستہ ہے، یا نوکری پیشہ افراد ہیں، یا جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، دہاڑی دار طبقہ، جس کی ہر دفعہ بات کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ وہ کووڈ سے، وہ لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. لاسٹ رمضان گزر گیا، کووڈ نیا تھا، لوگوں کو SOPs کا اندازہ نہیں تھا، اور وہ کتنا مہلک ہو سکتا ہے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا. اب لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہے اس حوالے سے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا اس رمضان میں بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہو سکتا ہے، یا کیا لوگ اگر SOPs پر عمل کر لیں تو اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ پاکستان جیسا ملک ہے وہ جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن کا. تو حکومت کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی کہ لاک ڈاؤن نہ لگے اور عوام خود ہی احتیاط کریں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں، اور لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں برتی، اس کو سیریس نہیں لیا اس میٹر کو، اور جس کی وجہ سے پھر لاک ڈاؤن پہ جانا پڑا. تو ابھی بھی یہی وزیر اعظم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت اتنی اچھی نہیں ہے اور لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکیں. بالکل ایسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی احتیاط کریں، ہمیں اس اقدام کی طرف نہ جانا پڑے. اب یہ آپ کے پروگرام سے توسط سے یہی کہنا چاہوں گا لوگوں کے، لوگ اب خود ہی احتیاط کریں. یہ ایک وبا ہے، اس وبا سے اللہ سے پناہ بھی مانگیں، احتیاط بھی کریں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے گی جلد انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اگر میرا سوال تھوڑا سا اس کا جواب جو ہے میں چاہوں گا کہ اگر اس سال بھی حکومتی سطح پر کوئی ایسی اقدامات کی، کوئی امپلیمنٹیشن کی اگر کوئی چیز آتی ہے، تو کیا لوگوں کے لیے کوئی ایسے ریلیف پیکیجز گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے، جیسے سحری اور افطاری جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشنز تو کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کی ایبسنس میں کوئی گورنمنٹ اگر کوئی کام کرے تو ایسے کوئی اقدامات پر یا کوئی آپ کی تجاویز حکومت تک پہنچی ہیں؟ دیکھیں، حکومت جو اپنے طور پہ تو کام مسلسل کر رہی ہے. احساس کے امبریلا کے انڈر میں کئی پروگرام چل رہے ہیں، کفالت کا پروگرام بھی ہے اور دیگر مختلف کئی پروگرام آلریڈی وہ چل رہے ہیں. لاک ڈاؤن سے پیش نظر ہٹ کے اس سے کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اسی کوئی صورتحال آتی ہے تو باحیثیت قوم ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک قوم بن کے سب کو کام کرنا چاہیے. یہ صرف ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر اتنی بڑی کوئی وبا آ جائے تو کوئی بڑے سے بڑا ملک بھی اس کو اکیلا نہیں لڑ سکتا، جب تک کہ قوم جو ہے اس کی ایک قوم بن کے ہم نہ اس کو فیس کریں. تو ایز اے قوم، جیسا پچھلے سال لوگوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا، ایز اے قوم بن کے سیاست سے بالا تر ہو کے، زبان نسل سے بالا تر ہو کے لوگوں نے سپورٹ کیا. اور یہ اس ملک کی خوبی ہے کہ یہ اس معاملے میں اس قوم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خود کو ثابت کرا. چاہے کوئی زلزلہ آ جائے ملک میں، کوئی سیلاب آ جائے، تو لوگ بڑا دل کھول کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو زلزلے والی آپ نے بات کری تو کراچی سے اٹھ کے جو ہے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے میں. تو یہ مثالی جذبہ ہے اس قوم کے اندر جو کہ دوسری دنیا سے اس کو الگ کرتا ہے. جمشید صاحب،
جو لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو یوتھ آپ کو دیکھتی ہے اور وہ انسپائر ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں, تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جمشید علی شیخ صاحب کا رمضان کیسا ہوتا ہے, ان کا روزہ کیسا ہوتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہے, کیونکہ 11 مہینے میں وہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور آپ کی بڑا ایک جو پرویکٹیو اپروچ ہے اس کو تو دیکھ رہے ہیں. روزے میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیں میری کوشش یہ شروع دن سے مطلب ارلی ایج سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ 11 مہینے جو ہے ہم اپنے کام, جو بھی ہمارے کام ہیں, دینی کام ہو یا سیاسی کام ہو یا آپ کے کاروباری مصروفیات ہوں, وہ چلتی رہتی ہیں. صحیح. لیکن صرف 1 مہینہ ہمیں خالص اللہ کے لیے سبحان اللہ کرنا چاہیے وقف. زبردست. اللہ پورے 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ, وہ بھی اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بالکل اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں 1 مہینہ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے اللہ سے لو لگانی چاہیے, بے شک, اللہ سے ناطہ جوڑنا چاہیے. اور پھر وہ 1 مہینہ ہی پھر اگلے جو 11 مہینے ہیں ان کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے, ان کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. وہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے, وہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہوتا ہے, وہ کرکٹ میچ کا مہینہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, وہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہوتا. آپ 11 مہینے 24 گھنٹے کاروبار کریں, 24 گھنٹے کرکٹ کھیلیں, کوئی نہیں روک رہا. وہ استغفار کا مہینہ ہے, وہ قیام کا مہینہ ہے, وہ سجود کا مہینہ ہے. خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے, سبحان اللہ, خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں ابھی تک نہیں معلوم, بالکل, کہ یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ مہینہ مل جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے 1 مہینے پہلے یا چند ہفتے پہلے. ان سے پوچھیں اس مہینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ حدیث کا مفہوم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے کہ جس نے رمضان پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, یعنی اس کے وہ اعمال ویسے نہیں ہو سکے کہ وہ اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو بنا لے. بالکل. تو افطاری اور سحر میں کیا آپ کی جو ہے وہ فیوریٹ ڈشز کیا ہیں؟ کیا اجوا کوکنگ آئل میں کچھ فرائی بھی کرتے ہیں یا ساری ذمہ داریاں بس جو ہے وہ آپ کی وائف پر یا جو بھی اہل خانہ ہے ان پر ہیں؟ دیکھیں کھانے پہ اعتدال, یہ مہینہ میں کھانے پہ اعتدال بھی سکھاتا ہے. لیکن افطاری تو پھر ہے نا, افطاری بھی تو ایک نعمت ہے. تو میں تو فرائی چیزوں سے ویسی پرہیز کرتا ہوں. اچھا, یہ بھی ایک راز مل گیا آپ لوگوں کو جو ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو ان کی ایک خوبصورتی کا راز ہے. فرائیڈ چیزیں بالکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا مطلب فیوریٹ ڈشز میں کیا ہے؟ فروٹس وغیرہ اس پہ زیادہ انحصار ہوتا ہے, فروٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کوکنگ کا شوق کچھ بنا لیتے ہیں؟ نہیں, مطلب بس وہ کام الگ ہے اور میرا کام ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوئی ایسا عمل جو, کیونکہ آپ سے پہلے جو ہمارے شو میں مہمان تھے وہ تھے اعظم صاحب تھے, اعظم چوہان صاحب, تو ان کا بھی ایک رمضان اور عید کے حوالے سے ایک بالکل ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو عید کے لیے کیا پریپریشن ہوتی ہے؟ ظاہر فیملی کے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, پھر پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے افطار ڈنرز اور تمام چیزیں, تو فیملی کے کبھی یہ کوئی شکایت کہ نہیں جی فیملی کا ٹائم کم ہو گیا ہے جب سے آپ پولیٹیکل میں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہوئے, ایسا کوئی شکایت؟ نہیں, ایسا اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, کیونکہ شروع سے یہ میری نیچر اس طریقے کی تھی. اور بیلنس رکھا ہوا ہے دونوں چیزوں میں. جی ہاں, بیلنس. فیوچر کیا دیکھتے ہیں جمشید صاحب؟ کس کا؟ اپنا بھی, پارٹی کا بھی اور ملک کا بھی. دیکھیں فیوچر سے تو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اپنے سب کی. اچھا سب ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور پارٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ اچھا ہے. اچھا ہے. جی ہاں, زبردست. یہ دعا ہے ہماری. جی ہاں, یہ دعا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے, ہر پاکستانی کا جو مستقبل ہے وہ انتہائی تابناک ہو, وہ روشن ہو, اور اس پاکستان کے ہر ایک شہری کا, جو شخص پاکستان میں ابھی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, وہ جان, وہ روح جو ابھی پھونکی جانی ہے اور جس کا جنم پاکستان میں ہونا ہے, اب جو وہ مقروض ہے وہ قرض دار نہ ہو, وہ کسی کا مقروض نہ رہے. اور اسی دعا کے ساتھ میں التماس کروں گا حافظ محمد علی نقشبندی سے کہ کوئی دعائیہ کلمات کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی
کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں پھر دکھا دے مدینے کے جلوے۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے وہ جلوے۔ حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس مہینے کے طفیل، ان بہت ہی قیمتی ساعتوں اور لمحوں کے طفیل اپنے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے ہم سب، اور بلکہ جس طرح گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ پاکستان بھی ریاست مدینہ کی طرز پر ہو اور ہم سب کی مدینہ کی حاضری بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے اور اس منور رمضان کے آپ حصہ بنے۔ حافظ محمد علی نقشبندی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ٹرانسمیشنز جاری رہیں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ان ٹرانسمیشنز کا مقصد، اس کی روح اور اس کا جو ایک طرز جو اسٹارٹ ہوا ہے، جس کے روح رواں اور جس میں جتنے آپ نے مہمان بھی مختلف دیکھے، میزبان بھی مختلف دیکھے، یہ چہرے بدلتے رہیں گے، یہ آوازیں بدلتی رہیں گی، لیکن اس کا پیغام اور مقصد ایک ہی رہے گا، اور وہ مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ منور رمضان کی یہ خصوصی نشریات جاری رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ۔ منور رمضان منور رمضان کی برکتیں ہیں بے شمار، رحمت، مغفرت اور نجات۔ بنائے اپنا ہر سحر اور افطار یونیک، کیونکہ اجوا ہے یونیک۔ Presenting unique batteries, top-notch materials for matchless quality, Magic Eye indicator for easy maintenance, powerful grid made of high-quality lead alloy, unique excellence and world-class standards. Unique batteries, the power is here. Unique اور آپ ہمیشہ کا ساتھ۔ منور رمضان منور